معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر مشائخ اعظام، علماء کرام اور سماجی و سیاسی شخصیات، پیر طریقت حضرت دیوان عظمت سید محمد چشتی اور دیوان احمد محمود چشتی صاحب، پیر طریقت دیوان حامد محمود چشتی صاحب، سارے ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت بہت بڑی ہے اور ہم تو نسبتوں کے خادم اور غلام ہیں۔ اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہم اس وقت پاکستان کے اندر جس نظریے پر کھڑے ہیں وہ نظریہ وہی ہے جو بابا فرید کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو داتا علی اجمیری کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو خواجہ اجمیری کا نظریہ ہے، وہ وہی نظریہ ہے جو مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو امام محمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو غازی علم الدین کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے۔ اس وقت ہمارا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہے جنہوں نے 76 سال پاکستان کو باپ کی جاگیر سمجھ کے کھایا ہے، اور ان 76 سالوں میں پاکستان کے اوپر وہ تمام سیاسی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی طرف گامزن کیا یا ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا، انہوں نے پاکستانی قوم کو ایسے نعروں کے اندر گھمائے رکھا کہ ہم جی روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، اور اس کے بعد پھر کہا جی اب ہم مسلم لیگ والے ہیں تو ترقی دیں گے اور ہم دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تبدیلی والے صاحب آئے اور انہوں نے قوم کو ایک بتی کے پیچھے لگایا، اور آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان دینے کی بجائے جو قوم کے پاس تھا وہ بھی اتار لیا گیا، اور جو ترقی کی باتیں کرتے تھے انہوں نے پاکستانی قوم کا حال یہ کیا کہ جن کے علاج اپنے لندن میں ہوتے ہیں اور پاکستانی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بیڈ نہیں ملتے، اور پھر آگے بات کریں تو وہ تمام صاحبان اقتدار جن کے ہاتھوں میں اقتدار منتقل ہوتا گیا، اور انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص ایک بھکاری ملک سا بنا دیا، اور پاکستانی قوم کو ایک بھکاری قوم کے طور پر پوری دنیا پیش کیا، لیکن نہ یہ ملک بھکاری تھا اور نہ ہے، اور نہ یہ قوم بھکاری تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی، لیکن ہمارے ان عیاش اور ان مفاد پرست لوگوں نے پاکستان کو کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر، کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی جناب نیٹو اور امریکہ کے دروازے پر، اور کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر لے کر جا کر کہا کہ ہماری قوم بڑی اس حال میں ہے کہ ہمیں کوئی خیرات اور صدقات دیے جائے تاکہ ہماری معیشت چل سکے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو خسارہ کس سے ہے؟ پاکستان کی معیشت کو ان 2500 لوگوں سے خسارہ ہے جو پاکستان کو 76 سالوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک مزدور اور ایک کسان اور ایک متوسط طبقے کا جناب ذمہ دار، اور آگے تاجر، آگے جناب وکیل، آگے جناب تمام طبقات، علماء، مشائخ، یہ تو پاکستان کے کما کر دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ روزانہ پاکستان کے اندر ان تمام طبقات کو مہیا کرتے ہیں وہ سہولیات، لیکن پاکستان کو کھانے والے کون ہیں؟ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے کون ہیں؟ ہماری سیاست کا محور
اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است. صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور سیاست کا تصور جو امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، کہ حکومت ہوگی تو ہوگا کیا؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است. حضرت فاروق اعظم کا عدل ہوگا اور حیدر کرار کا ریاست میں حکومت میں فقر ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم فقر پر مجبور ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم فقر پہ ہوگا اور قوم خوشحال ہوگی. لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ کہا گیا جی اسلامی نظام آئے گا تو کیا کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں، یہ مشائخ کی لائن بیٹھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تمام طبقات بیٹھے ہیں، میں سوال آپ سے کروں گا، آپ سے جواب چاہوں گا، کیا ملک کو ہم نے اس نہج پر پہنچایا ہے؟ کیا علماء و مشائخ نے پاکستانی قوم اور ملک کو IMF کے دروازے پر کھڑا کیا ہے؟ کیا پاکستان کے علماء و مشائخ اور تاجر اور وکلاء اور ان تمام طبقات نے پاکستان کو اس نہج پر کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنی سمت درست کرنے کے لیے کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر؟ کیا پاکستان کے اداروں کو اس طبقے نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کی سٹیل مل کو ان لوگوں نے کھایا ہے؟ کیا پاکستان کے PIA کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے ریلوے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں میں ایک بھی شخص اس میں ملوث نہیں اور قوم بیٹھ کر 5 سال کہے کہ جی سارے چور ہیں، سوال یہ ہے کہ چور ہیں کون؟ کنہوں نے چوری کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج تک پاکستان پر مسلط ہیں اور جن کے نہ پیٹ بھر رہے ہیں نہ پیٹ بھر رہے ہیں اور جن کو قوم کا درد ستاتا ہے، اور جب قوم کی باری جناب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ جیل میں جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس نیچے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھاگ کر 50 روپے کے اسٹامپ سے جا کر لندن بریکیں لگاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی جناب روشنی دکھائی جائے اور کہا جائے آپ آئیں تو وہ یہاں کے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیے آئے ہیں. سوال یہ ہے اگر آپ قوم کے لیے تھے تو آپ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں؟ آپ یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر گئے کیوں؟ اگر آج آپ قوم کے لیے آئے ہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جن کی والدہ دنیا سے گئی اور کہا چلیے پاکستان ان کے جنازے کے لیے، آپ نے کوریئر کے ڈبے میں بند کیا اور وہاں سے لندن پاکستان بھیجا اور کہنے والوں نے کہا جی اماں کے ساتھ پاکستان تو جائیں، جنازہ پڑھے. انہوں نے کہا نہیں، وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. سوال قوم سے یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ آج قوم کے لیے آیا ہے. وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. ہرگز نہیں، قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیا بوڑھا ہو جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے کہ یار اب دانت تو رہے نہیں، شکار کیسے کروں. لیکن یہ نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کی عمر بھی گزر چکی ہے، جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن ملک کو نوچنے اور کھانے کی ہوس ابھی تک ختم نہیں. دوسری جانب ایک اور صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے بات کریں انہوں نے کہا ہم نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی ہے، میں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی، ہم نے مان لیا، ہم نے یہ بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ہماری عرض بھی سننی چاہیے. اور ہماری عرض بھی سنیں. اگر آپ نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی تقریر کی ہے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے اتارا گیا، عدم اعتماد لایا گیا، آپ نے یہاں سے ایک جہاز کیوں نہیں بھرا جس میں فواد ڈبو جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور شاہ محمود جیسے لوگوں سے وہ جہاز کو فل کیوں نہیں کیا؟ وہ جہاز بھرتے اور جا کر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے اور کہتے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اقتدار سے ناجائز نکالا گیا ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے قوم کو تیار کیا اور تیار کر کے ملک کے اندر آگ لگائی. اور پھر، اور میں پنجابی گل کراں،
جدو ناموس رسالت دی باری آوے تے ادو اقوام متحدہ تقریر تے جدو اقتدار دی باری آوے تے چھاونیاں وال بنے لین گے سو سوال ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں تقریر سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ کو اقتدار سے نکالا ہے، کسی نے نہیں روکا، بلکہ پوری کابینہ پوری کیبنٹ جو آپ کے ساتھ تھی، جو آپ نے نہلا دھلا کر لائے تھے ادھر سے، وہ سارے نہلائے دھلائے ہوئے آپ بھر کے لے جاتے اور اقوام متحدہ میں چیخ چیخ کر کہتے کہ ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار سے اتارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ناموس رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اقتدار کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے ملک قربان کرنا چاہا تو ناموس رسالت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ نے اتنا آسان سمجھا کہ آپ کی عزت کی باری آئی تو آپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا۔ ایسے تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس ملک میں، یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، آپ کے باپ نے نہیں بنایا۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 10-10 روپے پر انگریز کی مخبریاں کر کے جنگ آزادی کے مجاہدین کو گرفتار کروایا ہے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گھوڑی پال مربے لیے ہیں انگریز سے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر اس برے صغیر ہندوستان میں 100 سال ان کی حکومت کو دوام بخشا ہے، اور جن کی ہم اولادیں ہیں اور جن کے وارث یہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے دور میں بھی انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرا خیال ہے میں اردو سے رہ کے نہ ادھر آیا تو پنجابی گل کریں گا تو چستا بنے گی۔ گل ہے کہ بھائی جناب ملک دا بیڑا غرق اے کرن، اور اسی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دا نعرہ کی ہے اسی حسینی ہے یا یزیدی، بول کے سوچ سمجھ کے دسنا اگے کم بھرا ہو جانا، حسینی ہے یا یزیدی ہیں، سارے دا دعویٰ اسی حسینی ہیں، وہ بھاوے پی پی چوبے، نون چوبے، جناب پیپلز پارٹی چوبے، پی ٹی آئی چوبے، جتھے مرضی ہوئے، سب دا دعویٰ اسی حسینی ہیں۔ پکی گل ہے، سارے دا دعویٰ پوری قوم دا دعویٰ اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں، اسی حسینی ہیں، سارے حسینی ہیں۔ گل ہے کہ میں نے یہ دسو کہ امام علی مقام امام حسین یزید دے مقابلے کیوں آئے؟ سانو پوچھا جی تہاڈا سیاست دا کی کام ہے؟ میں کہا جڑا حسین دا یزید دا کام ہے۔ میں تانوں دسدا بھائی یزید کی کردا سی؟ قوم دا مال ہڑپ کردا سی، غریباں دی جائیداداں کھاندا سی، جناب سود کھاندا سی، رشوت لیندا سی، عورتاں نچاندا سی، جناب بدیانتی کردا سی، بدعادی کردا سی۔ اے جرمن اس دے، اے جرمن تے امام صاحب نے کیا کہ حسین ہاتھ دیو، اسی سارے حسینیاں دا غور نہ انہیں کیا حسین ہاتھ دیو تے حسین کہندا سر داد نہ دست، یہی بات ہے۔ میں جتنے غلط ہوں میں بزرگ بیٹھے میں نے ٹوک سکتے ہیں۔ حسین کہندا سر داد نہ داد دست در دست یزید، حسین کہندا سر دینا ہاتھ نہیں دینا، تیرے ہاتھ تو چور ہے، تو بددیانت ہے، تو جناب ڈاکو ہے، تو قوم دا غاصب ہے، تو دین دا دشمن ہے، تو اسلام دا مخالف ہے۔ اے گلن کہ نہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید، تے حسینی کہنا کہ میں کلمہ رسول اللہ دا پردہ ہے حسینیاں لیکن ووٹ چوروں نو دیا گا۔ اینجی گل ہے بھائی دسنا میں جتے غلط ہوا۔ حسینی کہنا میرا چاچا کہنا کہ اسی نون لیگ نال کھڑونا، اینجی گل ہے۔ میرا ماما کہنا ساڑی تعلقداری ہے تے حسین دی تعلقداری کوئی نہیں۔ یزید کہنا ہاتھ دے، امام علی مقام کہنے ہاتھ نہیں دینا،
تے حسینی کہندا میں چپ کر کے ڈبے وچ بھی چوراں نو مور لاؤں گا. وہ کہنا ہاتھ دے. حسین کہندا تو میرا ہاتھ منگنا 72 دیں گا, ہاتھ نہیں دیں گا. اور حسینی کہندا چپ کر کے میں چوراں نو, ڈاکواں نو, دین دشمناں نو, ختم نبوت دے غداراں نو ووٹ لاواں گا. ایک گل جائز ہے میری کرنی. پھر اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ ہن دسو ہن کیڑا کیڑا حسینی؟ اچھا جی, پھر بڑے مزے والی گل ہے. آخیا جناب جے تواڈے نال ٹریے تے پرچہ ہو جائے گا, جی گل ہے. تواڈے نال ٹران گے تے فلاں ناراض ہو جائے گا, جناب اوتھے این کران گے باہر دے ویزے بند ہو جان گے. میں کہا جلیا تو کہنا میں حسینی ہاں تے تو اے 10 صدیاں بعد خادم حسین نہ نہیں ٹردا, تے جتھے تو کہنا میں حسینی ہاں حسین نہ ٹرنا سی اوتھے تے پین واسطے پانی بھی بند سی. ایتھے ویزا بند ہوئے تے نہیں ٹردے تے حسین نہ کیویں ٹرنا سی؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, جب سارے کہتے لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ اچھا یہ صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں, میری ویسے ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن 10 محرم والے دن ہونا چاہیے. میری ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن 10 محرم والے دن ہونا چاہیے, اور پتہ لگ جائے حسینی کیڑا تے یزیدی کیڑا. سارے کھپ آئیے سی حسینی, بس اتنی ایک بات ہے. اور دوسری گل ہے کہ 8 فروری کا دن آ جانا, قوم 5 سال پٹ دی کہ جی سارے چورن جی, تے میں کہ جناب سارے چوراں نو پرا مار, ساری پارٹیاں نو پرا مار, سارے نشاناں نو پرا مار, سمیت ساڈے پرچی آ گئی تیرے ہاتھ وچ. 8 فروری والے دن پرچی آ گئی تیرے ہاتھ وچ, تیرے سامنے بیلٹ تے سارے نشان موجود ہیں. جنہاں ملک دے خلاف سازش کی تھی وہ ووٹ دے قابل ہیں؟ تساں دسنا, میں تہاڈے کو پوچھ رہا. جنہاں مہنگائی کی تھی ہو, جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہو, جنہاں ناموس رسالت تے ڈاکہ مارے ہو, جنہاں ممتاز قادری نو پھانسی دیتی ہو, جنہاں سٹیل مل کھا دی, جنہاں ملک توڑیا, جنہاں کشمیر ویچیا, میں پوچھی جاؤں گا تسی دسنا بھی کیڑا کیڑا قابل ہے؟ جنہیں ظالمن جنہاں عافیہ صدیقی ویچی, جنہاں جناب تھانہ راج ہوتے آج تک قبضہ کر کے غریبہ دیا زمین آتے لے گئے, جنہوں نے غریبہ ہوتے ظلم کیتا, جنہوں نے جناب پورے پاکستان نو مقروض کر کے رکھ دیتا, جنہوں نے علاج اور معالجے اور جائیداداں بارن حکومتیں تھے, سارے دا میں لے جا رہے ہیں وہ ووٹ دے قابل ہیں؟ تے بابا پرچی تو آڑے ہاتھے چھے, سمجھو 8 فروری دا دن ہے, سارے نشان لین تے موجود ہیں. اگر یہ سارے ووٹ دے قابل نہیں ہیں تے اینا چو جڑا اس کام وچ نہیں ملوث اندر دے ٹھپا لا دیں. اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا چارٹر کیا ہے, منشور کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جن لوگوں نے آپ کو منشور کے اتنے اتنے بڑے تھبے دیے ہیں, کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ نتیجہ ملک کا کیا نکالا ہے؟ میں تو اپنا منشور بتانے کے لیے تیار ہوں. سنیں, ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ خلافت کا, یہ اسلام کا چارٹر ہے. دنیا کو جا کر بتاؤ تم نے اسلام کو دہشت گرد اور اس داڑھی کو اور دین کو بدنام کرنے کے لیے وہ گنڈے پال کر ہمیشہ اسلام کی بدنامی کی ہے. تم وہ لوگ ہو جن کی پینٹیں امریکہ کے ایئرپورٹ پر اتری ہیں. ہم سے منہ نہ کھلواؤ, ہمیں تو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. یہ تو بات ہی بڑی عجیب نکل جائے گی کہ کون کس کردار کا مالک ہے. صرف بات اتنی ہے کہ پہلا خطبہ ہے ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم, فرمایا لوگو میں تو آڈا حکم بڑھا دیتا گیا. فإن أحسنت فأعینونی, فرمایا جے میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی, جے میں کدھر دائیں بائیں ہوا تو میرے پکڑ کے سیدھے رستے دلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ,
سچائی امانت جھوٹ بدیانتی اگے سنو کہنے آگے کرے گا کی میں کیا سنو والضعیف فیکم قوی جنندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ فرمایا جڑا مارا نا وہ ذرا تگڑا ہو جائے اس دا حق میں اس دے بوئے تک پہنچا دے اور والقوی فیکم ضعیف جنندی حتی خذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ فرمایا جڑا اپنے آپ کو بدماش سمجھدا غنڈا سمجھدا اپنے آپ کو بڑا جناب طاقتور سمجھدا والضعیف والقوی فیکم ضعیف عندی فرمایا جڑا اپنے آپ کو بدماش سمجھدا آج تو بات سے تھلے کر لوے میں غریبت حق اس کو کھو کے پھر واپس غریبہ نے پہنچا دیا آگے کیے لا یدو قومن الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل فرمایا جڑی قوم حق گل کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم جہاد کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم حق تے بڑھنا چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا اور ولا تشیع الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء فرمایا جڑی قوم فحاشی اور عریانی مبتلا ہو جائے گی فرمایا اللہ اس تے بلاوا نازل کر دے گا اگے جڑی گل ہے اسی تانوں سارے نوں کہنے ہاں فرمایا تیونی ما اطاعت اللہ و رسولہ فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس کے رسول دے پیچھے چلنا فائن عصیتا اگر میں دائما ہوا فلا طاعت لی میرے پیچھے نہیں چلنا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ اے اسلام دا چارٹر مختصر نہ کوئی دعوین پتہ ہے کی گل ہے جنہ 6-6 کروڑ دی ٹکٹ لئی نا وہ آگے دعوے کر رہے ہیں دیانتدار قیادت افسوس اس گل دا کہ جھوٹ تو بنیاد شروع ہوندی اور اسی اگر ایتھے گلاں بنانی ہے ساڑھے تو بعد کوئی نہیں جاندا لیکن اسی بھی ایتھے اس ممبر تے کھڑے ہو کے جھوٹ بول جائیے پھر ساڑھے تو انج فرق کیے اسی تو نہیں جھوٹ بول سکتے اسی تو سچی کران گے بھاویں سر روے نہ روے بھاویں کچھ بھی ہو مینوں کسی نے کہا کہ کی بنے گا تہاڈا پیر صاحب میں 10 بس عرض کرنا اسی جتھے کھلوتے ہیں جتن واسطے کھلوتے ہیں لیکن کسی نے پوچھا کی بنے گا تہاڈا اور میں کہا جلیا سانو 72 بھی پے گئے تے اسی جت گئے تو کیڑی گل کرتا ساڈے نال گل کر اور اسی جھوٹ بولیے تے اسی کہنے ہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کردا میں جھوٹے وعدے اے بانو یاد ہوئے گا میں آگے پڑھنا میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری گل بھی بازاری نہیں میں جھوٹے وعدے میری گل بھی بازاری نہیں میں تیرے ووٹ کا مل پاواں گا میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ کا مل پاواں گا میں رضویاں پٹواری نہیں ہن ہاتھ کھڑے کرو سارے 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 بارو موبائل دیا لائٹاں اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ساؤنڈ بند کرو جی میں لبیک دا نعرہ لوانا تے آواز بابا فرید دے قدمہ تک جاوے اتھو ہوندی ہوئی داتاری حجویری دے قدمہ تک جاوے اور پتہ لگے نہ دے غلام کھڑے اور اے آواز پھر جاتی عمرہ رائیون تک بھی جاوے پھر بلاول ہاؤس تک بھی جاوے پھر بنی گالا تو ہوندی اڈیالہ تک بھی جاوے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ساؤنڈ تے نہیں لانا بھائی آواز انہاں دی آنی چاہیے ہاتھ چکو بھائی لبیک 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 معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر مشائخ اعظام علماء کرام اور سماجی اور سیاسی شخصیات پیر طریقت حضرت دیوان عظمت سید محمد چشتی اور دیوان احمد محمود چشتی صاحب پیر طریقت دیوان حامد محمود چشتی صاحب سارے ہمارے سروں کا تاج ہے اس لیے کہ ان کی نسبت بہت بڑی ہے اور ہم تو نسبتوں کے خادم اور غلام ہیں اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہم اس وقت پاکستان کے اندر
جس نظریے پر کھڑے ہیں وہ نظریہ وہی ہے جو بابا فرید کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو داتا علی اجمیری کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو خواجہ اجمیری کا نظریہ ہے، وہ وہی نظریہ ہے جو مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو امام محمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو غازی علم الدین کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے۔ اس وقت ہمارا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہے جنہوں نے 76 سال پاکستان کو باپ کی جاگیر سمجھ کے کھایا ہے، اور ان 76 سالوں میں پاکستان کے اوپر وہ تمام سیاسی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی طرف گامزن کیا یا ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا، انہوں نے پاکستانی قوم کو ایسے نعروں کے اندر گھمائے رکھا کہ ہم جی روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، اور اس کے بعد پھر کہا جی اب ہم مسلم لیگ والے ہیں تو ترقی دیں گے اور ہم دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تبدیلی والے صاحب آئے اور انہوں نے قوم کو ایک بتی کے پیچھے لگایا، اور آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان دینے کی بجائے جو قوم کے پاس تھا وہ بھی اتار لیا گیا، اور جو ترقی کی باتیں کرتے تھے انہوں نے پاکستانی قوم کا حال یہ کیا کہ جن کے علاج اپنے لندن میں ہوتے ہیں اور پاکستانی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بیڈ نہیں ملتے، اور پھر آگے بات کریں تو وہ تمام صاحبان اقتدار جن کے ہاتھوں میں اقتدار منتقل ہوتا گیا، اور انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص ایک بھکاری ملک سا بنا دیا، اور پاکستانی قوم کو ایک بھکاری قوم کے طور پر پوری دنیا پیش کیا، لیکن نہ یہ ملک بھکاری تھا اور نہ ہے، اور نہ یہ قوم بھکاری تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی، لیکن ہمارے ان عیاش اور ان مفاد پرست لوگوں نے پاکستان کو کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی جناب نیٹو اور امریکہ کے دروازے پر، اور کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر لے کر جا کر کہا کہ ہماری قوم بڑی اس حال میں ہے کہ ہمیں کوئی خیرات اور صدقات دیے جائے تاکہ ہماری معیشت چل سکے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو خسارہ کس سے ہے؟ پاکستان کی معیشت کو ان 2500 لوگوں سے خسارہ ہے جو پاکستان کو 76 سالوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک مزدور اور ایک کسان اور ایک متوسط طبقے کا جناب ذمہ دار، اور آگے تاجر، آگے جناب وکیل، آگے جناب تمام طبقات، علماء، مشائخ، یہ تو پاکستان کے کما کر دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ روزانہ پاکستان کے اندر ان تمام طبقات کو مہیا کرتے ہیں وہ سہولیات، لیکن پاکستان کو کھانے والے کون ہیں؟ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے کون ہیں؟ ہماری سیاست کا محور اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہاں حکومت اور سیاست کا تصور جو امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، کہ حکومت ہوگی تو ہوگا کیا؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است، حضرت فاروق اعظم کا عدل ہوگا اور حیدر کرار کا ریاست میں حکومت میں فقر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم فقر پر مجبور ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم فقر پہ ہوگا اور قوم خوشحال ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ کہا گیا جی اسلامی نظام آئے گا تو کیا کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ مشائخ کی لائن بیٹھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تمام طبقات بیٹھے ہیں، میں سوال آپ سے کروں گا، آپ سے جواب چاہوں گا، کیا ملک کو
IMF کے دروازے پر کھڑا کیا ہے؟ کیا پاکستان کے علماء و مشائخ اور تاجر اور وکلاء اور ان تمام طبقات نے پاکستان کو اس نہج پر کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنی سن درست کرنے کے لیے کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر؟ کیا پاکستان کے اداروں کو اس طبقے نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کی سٹیل مل کو ان لوگوں نے کھایا ہے؟ کیا پاکستان کے PIA کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے ریلوے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں میں ایک بھی شخص اس میں ملوث نہیں اور قوم بیٹھ کر 5 سال کہے کہ جی سارے چور ہیں، سوال یہ ہے کہ چور ہے کون؟ کنہوں نے چوری کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج تک پاکستان پر مسلط ہیں اور جن کے نہ پیٹ بھر رہے ہیں نہ پیٹ بھر رہے ہیں اور جن کو قوم کا درد ستاتا ہے، اور جب قوم کی باری جناب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ جیل میں جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس نیچے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھاگ کر 50 روپے کے اسٹامپ سے جا کر لندن میں ریکے لگاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی جناب روشنی دکھائی جائے اور کہا جائے آپ آئیں تو وہ یہاں کے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر آپ قوم کے لیے تھے تو آپ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں؟ آپ یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر گئے کیوں؟ اگر آج آپ قوم کے لیے آئے ہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جن کی والدہ دنیا سے گئی اور کہا چلیے پاکستان ان کے جنازے کے لیے، آپ نے کوریئر کے ڈبے میں بند کیا اور وہاں سے لندن پاکستان بھیجا اور کہنے والوں نے کہا جی اماں کے ساتھ پاکستان کو جائیں جنازہ پڑھے، انہوں نے کہا نہیں وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے۔ سوال قوم سے یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، ہرگز نہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیا بوڑھا ہو جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے کہ یار اب دانت تو رہے نہیں، شکار کیسے کروں؟ لیکن یہ نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کی عمر بھی گزر چکی ہے، جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن ملک کو نوچنے اور کھانے کی ہوس ابھی تک ختم نہیں۔ دوسری جانب ایک اور صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے بات کریں انہوں نے کہا ہم نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی ہے، میں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی، ہم نے مان لیا، ہم نے یہ بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ہماری عرض بھی سننی چاہیے اور ہماری عرض بھی سنیں۔ اگر آپ نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی تقریر کی ہے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے اتارا گیا، عدم اعتماد لایا گیا، آپ نے یہاں سے ایک جہاز کیوں نہیں بھرا جس میں فواد ڈبو جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور شاہ محمود جیسے لوگوں سے وہ جہاز کو فیل کیوں نہیں کیا؟ وہ جہاز بھرتے اور جا کر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے اور کہتے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اقتدار سے ناجائز نکالا گیا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے قوم کو تیار کیا اور تیار کر کے ملک کے اندر آگ لگائی، اور پھر اور میں پنجابی گل کراں جدو ناموس رسالت دی واری آوے تے ادو اقوام متحدہ تقریر تے جدو اقتدار دی واری آوے تے چھاونیاں ول بنے لین گے سو۔ سوال ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں تقریر سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ کو اقتدار سے نکالا ہے، کسی نے نہیں روکا، بلکہ پوری کابینہ پوری کیبنٹ جو آپ کے ساتھ تھی، جو آپ نے نہلا دھلا کر لائے تھے ادھر سے، وہ سارے نہلائے دھلائے ہوئے آپ بھر کے لے جاتے اور اقوام متحدہ میں چیخ چیخ کر کہتے کہ ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار سے اتارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ناموس رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اقتدار کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے ملک قربان کرنا چاہا تو ناموس رسالت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ نے اتنا آسان سمجھا کہ آپ کی عزت کی باری آئی تو آپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا. ایسے تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس ملک میں. یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، آپ کے باپ نے نہیں بنایا. آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 10-10 روپے پر انگریز کی مخبریاں کر کے جنگ آزادی کے مجاہدین کو گرفتار کروایا ہے. آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گھوڑی پال مربے لیے ہیں انگریز سے. آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر اس برے صغیر ہندوستان میں 100 سال ان کی حکومت کو دوام بخشا ہے، اور جن کی ہم اولادیں ہیں اور جن کے وارث یہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے دور میں بھی انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میرا خیال ہے میں اردو سے رہ رہ کے نہ ادھر آیا تو پنجابی گل کرا گا تو چستا بنے گی. گل ہے کہ بھائی جناب ملک دا بیڑا گرک اے کرن، اور اسی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دا نعرہ کی ہے اسی حسینی ہے یا یزیدی. بول کے سوچ سمجھ کے دسنا اگے کام بھرا ہو جانا. حسینی ہے یا یزیدی ہیں؟ سارے دا دعویٰ اسی حسینی ہیں. وہ بھاوے پی پی چوبے، نون چوبے، جناب پیپلز پارٹی چوبے، پی ٹی آئی چوبے، جتنے مرضی ہوئے، سب دا دعویٰ اسی حسینی ہیں. پکی گل ہے، سارے دا دعویٰ، پوری قوم دا دعویٰ اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ اسی حسینی ہیں، سارے حسینی ہیں. گل ہے کہ میں نے یہ دسو کہ امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے کیوں آئے؟ سانو مجھے جی تو سیاست را کی کام ہے. میں کہا جڑا حسین دا یزید را کام ہے. میں تو انہوں دستا بھائی یزید کی کرتا سی؟ قوم دا مال رب کرتا سی، غریبہ دیا جائیداداں کھاندا سی، جناب سود کھاندا سی، رشوت لیندا سی، عورتاں نچاندا سی، جناب بدیانتی کرتا سی، بدعادی کرتا سی. اے جرمن اس نے، اے جرمن تے امام صاحب نے کیا کہ حسین ہاتھ دیو. اسی سارے حسینی ہیں تو غور نہ انہیں کیا حسین ہاتھ دیو تے حسین کہندا سر داد نہ دست. یہی بات ہے. میں جتنے غلط ہوں میں بزرگ بیٹھے میں روک ٹوک سکتے ہیں. حسین کہندا سر داد نہ داد دست در دست یزید. حسین کہندا سر دینا ہاتھ نہیں دینا، تیرے ہاتھ تو چور ہے، تو بددیانت ہے، تو جناب ڈاکو ہے، تو قوم دا غاصب ہے، تو دین دا دشمن ہے، تو اسلام دا مخالف ہے. اے گلن کہ نہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید. تے حسینی کہندا کہ میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھدا ہے حسینیاں لیکن ووٹ چوراں نوں دے گا. اینجی گل ہے بھائی دسنا میں جتے غلط ہونا. حسینی کہندا میرا چاچا کہندا کہ اسی نون لیگ نال کھڑونا. اینجی گل ہے. میرا ماما کہندا ساڈی تعلق داری ہے تے حسین دی تعلق داری کوئی نہیں. یزید کہندا ہاتھ دے، امام علی مقام کہنے ہاتھ نہیں دینا. تے حسینی کہندا میں چپ کر کے ڈبے وچ بھی چوراں نوں مور لاؤں گا. وہ کہندا ہاتھ دے، حسین کہندا تو میرا ہاتھ منگنا 72 دیں گا، ہاتھ نہیں دیں گا. اور حسینی کہندا چپ کر کے میں چوراں نوں، ڈاکواں نوں، دین دشمناں نوں، ختم نبوت دے غداراں نوں ووٹ لاواں گا. ایک گل جائز ہے میری کرنی. پھر اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ ہن دسو ہن کیڑا کیڑا حسینی ہے؟ اچھا جی پھر بڑے مزے والی گل ہے. آخر جناب جے تواڈے نال ٹریے تے پرچہ ہو جائے گا. اینجی گل ہے. تواڈے نال ٹراں گے تے فلاں ناراض ہو جائے گا. جناب اتھے این کران گے باہر دے ویزے بند ہو جان گے. میں کہا جھلیا تو کہنا میں حسینی ہاں تے تو اے 10 صدیاں بعد خادم حسین نہ نہیں ٹردا.
تے جتھے تو کہنا میں حسینی ہوں حسین نہ ٹرنا سی اتنے تو پینا سے پانی بھی بند سی اتنے ویزا بند ہوئے تو نہیں ٹرتے تو حسین نہ کیوں ٹرنا سی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب سارے کہتے ہیں لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اچھا یہ صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں میری ویسے ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن 10 محرم والے دن ہونا چاہیے میری ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن 10 محرم والے دن ہونا چاہیے اور پتہ لگ جائے حسینی کیڑا تو یزیدی کیڑا سارے کھپ پائیے سی حسینی بس اتنی بات ہے اور دوسری گل ہے کہ 8 فروری کا دن آ جانا قوم 5 سال پٹ دی کہ جی سارے چورن جی تے میں کہ جناب سارے چورن پرا مار ساری پارٹیاں پرا مار سارے نشانوں پرا مار سمیت ساڈے پرچی آ گئی تیرے ہاتھ 8 فروری والے دن پرچی آ گئی تیرے ہاتھ تیرے سامنے بیلٹ تے سارے نشان موجود ہیں جنہ ملک کے خلاف سازش کی تھی وہ ووٹ دے قابل ہیں تو سا دسنا میں تھوڑے کو پوچھنا جنہ مہنگائی کی تھی ہو جنہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہو جنہ ناموس رسالت تے ڈاکہ مارے ہو جنہ ممتاز قادری کو پھانسی دیتی ہو جنہ سٹیل مل کھا دی جنہ ملک توڑیا جنہ کشمیر بیچیا میں پوچھی جاؤں گا تسی دسنا بھی کیڑا کیڑا قابل ہے جنہ ظالمن جنہ عافیہ صدیقی بیچی جنہ جناب تھانہ راج ہوتے آج تک قبضہ کر کے غریبہ دیا زمین آتے لے جان جنہ نے غریبہ ہوتے ظلم کیتا جنہ نے جناب پورے پاکستان میں مقروض کر کے رکھ دیتا جنہ دے علاج اور معالجے اور جائیداداں بارن حکومتیں تھے سارے دا میں لے جا رہے ہیں وہ ووٹ دے قابل ہیں تے بابا پرچی تو آڈے ہاتھے چھے سمجھو 8 فروری دا دن نے سارے نشان لین تے موجود ہیں اگر سارے ووٹ دے قابل نہیں ہیں تے اینا جو جڑا اس کام وچ نہیں ملندس انہوں نے ٹھپا لا دے اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا چارٹر کیا ہے منشور کیا ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جن لوگوں نے آپ کو منشور کے اتنے بڑے تھبے دیے ہیں کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ نتیجہ ملک کا کیا نکالا ہے میں تو اپنا منشور بتانے کے لیے تیار ہوں سنیں ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ خلافت کا یہ اسلام کا چارٹر ہے دنیا کو جا کر بتاؤ تم نے اسلام کو دہشت گرد اور اس داڑھی کو اور دین کو بدنام کرنے کے لیے وہ گنڈے پال کر ہمیشہ اسلام کی بدنامی کی ہے تم وہ لوگ ہو جن کی پینٹیں امریکہ کے ایئرپورٹ پر اتری ہیں ہم سے منہ نہ کھلواؤ ہمیں تو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا یہ تو بات ہی بڑی عجیب نکل جائے گی کہ کون کس کردار کا مالک ہے صرف بات اتنی ہے کہ پہلا خطبہ ہے ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم فرمایا لوگوں میں تو اڈا حکم بڑھا دیتا گیا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي فرمایا جے میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي جے میں کسی طرف دائیں بائیں ہوا تو میں نے پکڑ کے سیدھے رستے دلا دینا الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَیَانَةٌ سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی اگے سنو کہنے نے آگے کرے وہ کی میں کہا سنو وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جناب مارا نا وہ ذرا تگڑا ہو جائے اس دا حق میں اس دے بوئے تک پہنچا دیا اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جناب اپنے آپ کو بدماش سمجھدا غنڈا سمجھدا اپنے آپ کو بڑا جناب طاقتور سمجھدا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي فرمایا جڑا اپنے آپ کو بدماش سمجھدا آج تو بات سے تھلے کر لوے میں غریبت حق اس کو کھو کے پھر واپس غریبن پہنچا دیا آگے کیے لا يَدَوْ قَوْمًا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ فرمایا جڑی قوم حق گل کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم جہاد کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم حق تے ڈرنا چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا اور وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ فرمایا جڑی قوم فحاشی اور یعنی مبتلا ہو جائے گی
فرمایا اللہ اس نے بلاوا نازل کر دے گا. اگے جڑی گل ہے اسی تانوں سارے نوں کہنے ہاں, فرمایا تیونی ما آتاۃ اللہ و رسولہ, فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدوں میں اللہ اور اس کے رسول دے پیچھے چلنا. فائن عصیت, اگر میں دائیں بائیں ہوا, فلا طاعۃ لی, میرے پیچھے نہیں چلنا. قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. اے ہے اسلام دا چارٹر, مختصر, نہ کوئی دعوے. پتہ کی گل ہے, جنہاں 6-6 کروڑ دی ٹکٹ لئی نا, وہ آ کے دعوے کر رہے ہیں دیانتدار قیادت. افسوس اس گل دا کہ جھوٹ تو بنیاد شروع ہوندی, اور اسی اگر ایتھے گلاں بنانیاں ساڈے تو بعد کوئی نہیں جاندا, لیکن اسی بھی ایتھے اس ممبر سے کھڑے ہو کے جھوٹ بول جائیے, پھر ساڈے تے انہاں وچ فرق کی ہے؟ اسی تو نہیں جھوٹ بول سکتے, اسی تو گل سچی کریں گے, بھاویں سر روے نہ روے, بھاویں کچھ بھی ہو. مینوں کسی نے کہا کہ کی بنے گا تہاڈا پیر صاحب, میں 10 بس عرض کرنا, اسی جتھے کھلوتے ہیں جتن واسطے کھلوتے ہیں, لیکن کسی نے پوچھا کی بنے گا تہاڈا, اور میں کہا جھلیا سانو 72 بھی پے گا تے اسی جت گئے ہیں. تو کیڑی گل کردا, ساڈے نال گل کر. اور اسی جھوٹ بولیے تے اسی کہنے ہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کردا, میں جھوٹے وعدے, اے تانوں یاد ہوئے گا میں اگے پڑھنا, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا. میری محبت بازاری نہیں, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میری گل بھی بازاری نہیں. میں جھوٹے وعدے, میری گل بھی بازاری نہیں. میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا. میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میری محبت بازاری نہیں. میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا. میں رضوی ہاں, پٹواری نہیں. ہن ہاتھ کھڑے کرو سارے 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 سارے. باہروں موبائل دیا لائٹاں, اور دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس. ساؤنڈ بند کرو جی, میں لبیک دا نعرہ لوانا تے آواز بابا فرید دے قدمہ تک جاوے, اتھوں ہوندی ہوئی داتا علی حجویری دے قدمہ تک جاوے, اور پتہ لگے انہوں دے غلام کھڑے, اور یہ آواز پھر جاتی عمرہ رائیوڈ تک بھی جاوے, پھر بلاول ہاؤس تک بھی جاوے, پھر پنی گالا تو ہوندی اڈیالہ تک بھی جاوے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ساؤنڈ دے لانا بھائی, آواز دینا بھی آنی چاہیے. ہاتھ چکو بھائی, لبیک لبیک